کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف 313 بے سر و سامان افراد نے 1000 کے لشکر کو کیسے شکست دی؟ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ ایمان اور کفر کا ٹکراؤ تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور پکارا کہ یا اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہار گئی تو تیرا دین کون پھیلائے گا؟ تو زمین پر تیرا دین کون پھیلائے گا؟ اور پھر آسمان سے مدد آئی۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں بلکہ یہ آپ کے ایمان کو زندہ کرے گی۔ مدینہ میں مسلمان پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن مکہ کے کفار انہیں تنگ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 313 صحابہ کو ساتھ لیا۔ ان میں نوجوان بھی تھے جن کی عمریں 13 سے 15 سال تھیں، اور بوڑھے بھی تھے جن کے پاس صرف لاٹھیاں تھیں۔ ہتھیار بہت کم تھے، 8 تلواریں، 6 زریں اور 70 اونٹ۔ لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ یہ قافلہ نہیں بلکہ اس تاریخ کی سب سے بڑی جنگ بننے والا تھا۔ لیکن رکیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اس جنگ کے خیال کو کیوں رد کیا تھا؟ چلیے جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں جنگ بدر کے خیال کو محتاط انداز میں رد کیا تھا، لیکن اس کی 3 اہم وجوہات تھی۔ نمبر 1، مسلمانوں کی کمزور حالت۔ مسلمان صرف 313 تھے، جن میں سے زیادہ تر کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ قریش کا لشکر 1000 سے زیادہ کا تھا، مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم صرف قافلے کو روکنے آئے تھے، لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ۔ دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ کیا یہ مناسب ہوگا۔ ان کا مقصد بے جا جذباتی فیصلہ نہ لینا تھا بلکہ حکمت سے کام لینا تھا۔ نمبر 3، اللہ کا واضح حکم آنے تک انتظار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے واضح اشارہ پا لیا کہ یہ جنگ فیصلہ کن ہوگی تو پھر سب نے پورے اعتماد کے ساتھ تیاری کی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نمبر 2، حکمت اور تدبیر کے بغیر فیصلہ نہ کریں۔ نمبر 3، جب اللہ کی مدد کا واضح وعدہ ہو تو پھر کسی خوف کی گنجائش نہیں۔ آئے دونوں فوجوں کا موازنہ دیکھتے ہیں۔ مسلمان 313 افراد، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 6 زریں۔ اسی کے ساتھ قریش 1000 سے زیادہ سپاہی اور 100 گھوڑے، ہزاروں ہتھیار، مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ۔ لیکن فرق صرف تعداد کا نہیں تھا، قریش دولت اور غرور کے لیے لڑ رہے تھے، جبکہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے میدان میں اترے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور صبح تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پگڑی مبارک زمین پر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن کیسے؟ کیا واقعی فرشتے زمین پر اترے تھے؟ ایک قریشی سپاہی نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ آگے سنیں۔ جنگ شروع ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ کو، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو قتل کیا۔ لیکن قریش کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام 5000 فرشتوں کو لے کر آسمان سے اترے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہاری مدد کی 5000 فرشتوں سے۔ سپاہی نے بعد میں بتایا کہ میں نے دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس کوئی شخص میرے سامنے تلوار چلا رہا تھا، لیکن وہ انسانی شکل کا نہیں لگتا تھا۔ یہ تھی غیبی مدد جو صرف ایمان والوں کے لیے آتی ہے۔ لیکن کیا آج بھی ایسا ممکن ہے کہ فرشتے ہماری مدد کو آئیں؟ بالکل مدد آئے گی جب ہمارا ایمان صحابہ جیسا ایمان بنے گا، ان جیسا یقین ہوگا ہمیں اللہ پر، تب جا کے اللہ کی مدد آئے گی ہمارے لیے بھی، آسمانی مدد آئے گی ہمارے لیے بھی۔ لیکن تب آئے گی جب ہم ایمان والے بنیں گے، ہم نے اپنی ایمان پر محنت کرنی ہے، تب جا کے ہماری بھی مدد آئے گی، ہمارے لیے بھی مدد آئے گی۔ تو جنگ ختم ہوئی، 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنے۔ لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کے وعدے کی تکمیل تھی۔ آج بھی اگر ہم ایمان پر قائم رہیں، صبر کریں، اتحاد بنائے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ بھی ہوگی، کیونکہ جنگ بدر صرف ماضی کا واقعہ نہیں، یہ ہمارے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمان فتح کے قریب ہو کر کیوں ہار گئے؟ کیا وجہ تھی کہ 40 صحابہ شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا؟ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جنگ احد کا وہ المناک واقعہ ذکر کریں گے جس سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے۔